یوز منی ٹو میک آ پرچیز. پرچیز یعنی خریدنا. اگر ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کے لیے ہم کس طرح سے منی یعنی رقم کا استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے پرابلم دیکھتے ہیں. علی ہیز 85 روپیز. علی کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 85 روپیز ہیں. ہی وانٹس ٹو بائی بسکٹس آف 40 روپیز. یعنی وہ بسکٹس خریدنا چاہتا ہے جو کتنے پیسوں کے ہیں؟ 40 روپیز کے. ڈز علی ہیو انف منی ٹو پرچیز بسکٹس. تو ہم نے بتانا ہے کہ کیا علی کے پاس انف منی یعنی کافی رقم ہے کہ وہ بسکٹس کی پرچیز کر سکے یا بسکٹس کو خرید سکے. تو پہلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ علی کے پاس کتنے پیسے ہیں. علی کے پاس ہیں 85 روپیز. اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ اس نے جو بسکٹ لینے ہیں وہ کتنے کے ہیں؟ تو وہ ہیں 40 روپیز کے. اور علی کے پاس ہیں 85 روپیز. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے علی کے پاس ہیں کیا وہ بسکٹ کی رقم سے زیادہ ہیں یا کم ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 85 40 سے گریٹر ہے یا اسمالر ہے. تو 85 40 سے بڑا ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پر گریٹر کا نشان استعمال کریں گے. یعنی جو رقم اس نے بسکٹس خریدنے کے لیے استعمال کرنی ہے وہ کم ہے. تو اگر اس طرح سے ہو کہ جو پیسے علی کے پاس ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ گریٹر اماؤنٹ ہے جو کہ اس نے بائی کرنے کے لیے یوز کرنی ہے وہ لیس اماؤنٹ ہے. تو اگر یہ اماؤنٹ گریٹر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ علی بسکٹس خرید سکتا ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے یس علی ہیو انف منی ٹو پرچیز بسکٹس. تو یہاں پر ہم اپنا آنسر لکھیں گے یس، یعنی کہ علی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ بسکٹس خرید سکے. کیوں؟ کیونکہ علی کے پاس جو پیسے تھے وہ زیادہ ہیں بسکٹ کے پیسوں سے. اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ماریا ہیز 90 روپیز. ماریا کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 90 روپیز. شی وانٹس ٹو بائی آ بک. اس نے ایک بک خریدنی ہے، کتاب خریدنی ہے آف 100 روپیز، اور اس کتاب کی قیمت ہے 100 روپیز. ماریا کے پاس 90 روپیز ہے اور اس نے جو کتاب خریدنی ہے وہ کتنے کی ہے؟ 100 روپیز کی. ڈز شی ہیو انف منی ٹو پرچیز دا بک. تو ہم نے بتانا ہے کہ کیا اس کے پاس کافی رقم ہے کہ وہ کتاب خرید سکے. تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ ماریا کے پاس کتنے پیسے ہیں. یہاں پر ہم لکھیں گے 90 روپیز. ماریا کے پاس 90 روپیز ہے اور جو بک اس نے خریدنی ہے وہ کتنے کی ہے؟ 100 روپیز کی. ہم یہاں پر لکھتے ہیں 100 روپیز. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 90 100 سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ 90 100 سے چھوٹا ہوتا ہے، لیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ والا نشان استعمال کریں گے. تو ماریا کے پاس جو پیسے ہیں وہ کم ہیں بک کی قیمت سے. یہ پیسے ماریا کے پاس ہیں اور یہ بک کی پرائز ہے. تو ماریا کے پاس پیسے کم ہیں اور بک کی پرائز زیادہ ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ ماریا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کتاب خرید سکے. تو ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ ہم لکھیں گے نو. ماریا کتاب نہیں خرید سکتی کیونکہ اس کے پاس کم پیسے ہیں. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اسلم ہیو 60 روپیز. اسلم کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 60 روپیز. ہی وانٹ ٹو بائی ایپلس. اس نے ایپلس خریدنے ہیں آف 60 روپیز. ایپلس کی کیا پرائز ہے؟ 60 روپیز. اسلم کے پاس 60 روپیز ہے اور اس نے ایپلس خریدنے ہیں، ان کی قیمت ہے 60 روپیز. ڈز ہی ہیو انف منی ٹو میک دس پرچیز. تو کیا وہ یہ خریداری کرنے کے لیے کافی رقم رکھتا ہے یا نہیں. تو پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ اسلم کے پاس کتنے پیسے ہیں. ہم لکھیں گے 60 روپیز. اسلم کے پاس 60 روپیز ہیں اور یہاں پر ہم لکھیں گے کہ اس نے جو چیز خریدنی ہے اس کی کتنی قیمت ہے. اس کی قیمت ہے 60 روپیز.
تو یہاں پر ہم لکھیں گے 60 روپیز. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا 60 اور 60 گریٹر ہیں، لیس ہیں یا ایکول ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 60 اور 60 برابر ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسلم کے پاس 60 روپیز ہیں اور ایپلز کی قیمت بھی 60 روپیز ہے تو اسلم ایپلز کو خرید سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس جو رقم موجود ہے وہ ہماری خریداری کی رقم کے برابر ہو یا اس سے بڑی ہو تو ہم وہ چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے چھوٹی ہو تو ہم وہ چیز نہیں خرید سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلم کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ ایپلز خرید سکے. تو ہمارا آنسر ہوگا یس، اسلم کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ ایپلز خرید سکے. تو اس طرح سے ہم کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے منی کو استعمال کرتے ہیں.